اور بزدل لوگ کہا کرتے تھے کہ الیکشن جب آئے گا تو پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا. آزاد ملک میں رہتے ہوئے آپ کسی کو اٹھائیں، غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اس کو غائب کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے پاکستانیوں، آج دو ہم موضوعات پہ بات کریں گے. ایک الیکشن اور الیکشن کمیشن کا دوہرا معیار، اور دوسرا ہم بات کریں گے جو بلوچ ہماری خواتین، بچے، بچیاں، لڑکے اور لوگ جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے یا ان کے حوالے سے احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے آئے، اور اسلام آباد انتظامیہ کا اور پولیس کا رویہ ان کے ساتھ. سب سے پہلے الیکشن کی بات کرتے ہیں. الیکشن کے حوالے سے آپ نے پچھلے جو 5 دن رویے دیکھے، جو چینا چھپٹی رہی، جس انداز سے ایک پارٹی پی ٹی آئی جو سب سے بڑی مقبول پارٹی ہے اس کو ڈسمنٹل کرنے، اس پہ تشدد اور اغوا، ان کے لیڈروں کو اٹھانا، ان کو غائب کرنا، ان سے زبردستی پریس کانفرنسز کرانا، یہ سب کچھ پچھلے 8 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس پہ بھی بس نہیں ہوا، اور بزدل لوگ کہا کرتے تھے کہ الیکشن جب آئے گا تو پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوگا. لیکن آج رزلٹ نے بتا دیا 2400 سے زائد کینڈیڈیٹ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں. اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، ان کے ساتھ جس انداز سے چھینا چھپٹی ہوئی، ان کے نامینیشن پیپرز پھاڑے گئے، ان کے نامینیشن پیپر چھینے گئے، ان کو نامینیشن فارم جمع کرانے کی اجازت نہیں تھی، اور ان کے ساتھ جو رویہ سلوک رکھا گیا پولیس کی جانب سے، ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل افسوس ہے. جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا وہ 22 تاریخ تھی، اور وہاں سپریم کورٹ نے اسی دن 3 بجے ہماری میٹنگ طے کرا دی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ کہ آپ ان کے تمام گریونسز ریڈریس کریں. اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پوری صورتحال واضح طور پر بتائی، اور 200 کے قریب جو واقعات ہوئے ہیں ہم نے ان کو بتایا کہ وہ آپ ان کو گریونس ہمارے ریڈریس کریں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گریونسز ریڈریس نہیں ہوئے، کیونکہ اگلے 2 دن بھی وہی سلسلہ جاری رہا جو پہلے 2 دن تھا، 3 دن تھا، یعنی 23 اور 24 کو بھی وہی سلسلہ، چھینا جھپٹی، لوگوں کے ساتھ تشدد، ریٹرننگ آفیسر کی طرف سے ایسا رویہ کہ وہ بیٹھتے ہی نہیں تھے جب پی ٹی آئی کا کوئی بندہ اپنے کاغذات جمع کرانے جاتا تھا، اور پولیس کی بھاری نفری وہ راستے میں روک لیتی تھی. صرف یہی محدود نہیں رہا، ہائی کورٹ نے بھی انٹرفیئر کیا، لیکن ہائی کورٹ کے فیصلوں کے باوجود بھی انہوں نے ایک نہ سنی پولیس نے. اور میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ اس وقت سٹنگ آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیں تو میرا خیال ہے ہمارے 80 سے 90% مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے مسکراتے ہوئے یہ جواب دیا کہ اگلا جو آئے گا اس کا بھی شاید یہی رویہ ہوگا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ الیکشن کمشنر صاحب کا کیوں ایسی بات تھی کہ کیوں ایک پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کو شاید پتہ تھا کہ انہوں نے ایک تو ہماری وہ اپلیکیشن جو کنسلٹیشن کرنے کے لیے ہم نے مانگی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ کہ جناب ہمیں کنسلٹ کرنے کی اجازت دیں اور ڈائریکشن دیں، آرٹیکل 218 سب آرٹیکل 3 کے تحت آپ امپاورڈ ہیں، اور آرٹیکل 220 کے تحت تمام ادارے آپ کے سبارڈینیشن میں آ جاتے ہیں. دے آر باؤنڈ ٹو اسسٹ یو فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر الیکشنس. لیکن انہوں نے وہ بھی ہماری نہیں سنی، اور ساتھ یہ کیا کہ بلے کا نشان ہی واپس لے لیا. اب اس کا نقصان کیا ہونا ہے بلے کے نشان واپس لینے کا، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ بلے کے نشان کے بغیر آپ کی پہچان نہیں ہوگی. دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہیں تقریباً 70 کے قریب، اس کا جو ریشو آپ نے لینا ہے، جس میں سے 30 35 40 سیٹیں پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں اس رزلٹ کے ساتھ، تو میرا خیال ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا لاس ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ظلم و تشدد برقرار رکھنا ہے، اس کے بعد جیتنے والوں کے ساتھ پارٹیاں تبدیل کرانی ہیں، یا ان کو آزاد کے طور پر اگر لڑتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ظلم و ستم روا رکھنا ہے، تو کیا ہم اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ کہہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں.
میرا خیال ہے اس میں عدالتوں میں ہم انشاءاللہ کل جائیں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ریلیف ملے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو پچھلے 5 دن میں ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے بارے میں لاہور کے الیکشن کمیشن کے آفس نے لکھ کے بھیجا ہے کہ ریٹرننگ آفیسرز نے یہ شکایات کی ہیں کہ جناب پولیس ہماری نہیں سنتی اور پولیس لوگوں کے ساتھ، پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزانہ رویہ رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے، اس ایویڈنس کے ہوتے ہوئے، میں آج مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ آپ ایکشن لیں۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا ان کو ایکشن لیں، ڈسپلنری بھی اور کرمنل ایف آئی آر بھی کٹائیں جو پولیس کے لوگ ملوث تھے یا جو ریٹرننگ آفیسرز ملوث ہیں، اور ان کو تبدیل بھی کریں۔ اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ اس سازش کے حصہ دار ہیں اور اس سازش میں آپ بھی ملوث ہیں اور آپ بھی سہولت کار ہیں ان لوگوں کے، اس لاڈلا کے جس کو ہمارے سروں پہ مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور دوسرا جو میں نے گزارش کی تھی کہ بلوچ بچیوں کے ساتھ جو ہمارے بلوچ اور بلوچستان کی عوام کے وہ نمائندے یا وہ جو ان کے ورثاء یہاں آئے ہوئے ہیں جن کے پیاروں کو مسنگ پرسن میں شامل کیا گیا، جن کے پیارے آج بھی وہ نہیں پتہ، لاپتہ ہیں کہ وہ کس حال میں ہیں، کس کی کسٹڈی میں ہیں، کس کے پاس موجود ہیں اور ان کے اوپر جرم کیا ہے۔ دیکھیں، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کو قانون کے مطابق آپ عدالت میں پیش کریں، اور اگر نہیں کیا تو پھر اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنے ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے آپ کسی کو اٹھائیں، غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر اس کو غائب کر دیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے احتجاج کے لیے آئے ہیں، ان کے اس احتجاجی پروگرام کو کے خلاف پولیس کا ایکشن لینا، ان کو تھانوں میں بند کرنا، ان کو جیلوں میں ٹھونسنا اور ان کے ساتھ اس بدتمیزانہ رویہ اختیار کرنا، اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے، اپنے جائز مطالبات کے لیے وہ اسمبلی کرے، وہ اکٹھے ہو، وہ احتجاج کرے، وہ جائز اور قانونی ہے ان کا حق۔ اور اس قانونی حق سے محروم کرنے کے لیے انتظامیہ اگر ایسا رویہ رکھے گی اسلام آباد کی کیپٹل میں بیٹھ کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط ہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور اسپیشلی ان حالات میں کہ جب 3 بڑے عہدے، چیف جسٹس آف پاکستان، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور چیئرمین سینٹ، تینوں کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور بلوچستان کے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ اور وہاں کے ان شہریوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک، وہ بھی شہر اقتدار میں، یہ بہت غلط ہے۔ جتنی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ آج اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے۔